السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ الحمدللہ کافی ٹائم کے بعد واپس ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا ریکویسٹ تھا کہ ہم اردو کو آگے پڑھاتے رہیے تاکہ ہمیں بھی اچھے سے یاد ہو جاوے۔ ویسے تو کافی ٹائم سے اور کافی مہینوں سے ہم نے اردو سکھانا بند کر دیا تھا، کیونکہ اس کے جو بیسک کلاس تھے الحمدللہ ہم مکمل کر چکے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو سب سے پہلے پلے لسٹ کو ضرور چیک کریں، کیونکہ ہم نے وہاں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں سکھائی ہے۔ اسٹیپ 1 میں اردو کا آسان قاعدہ ہے۔ اردو کا آسان قاعدہ پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو صحیح سے یاد نہیں ہوا ہے تو ایکسٹرا پارٹ ہم نے ڈالا ہوا ہے، اس کی مشق ضرور کریں۔ اگر ایکسٹرا پارٹ آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں آپ کو مسائل سیکھنے کو ملیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ رہے گی کہ آپ کو اردو سیکھنے کو ملے گا۔ اردو کے ساتھ ساتھ میں کچھ مسائل، کچھ عقائد اور توحید کی بھی مشق ہو جائے گی، یعنی اسلامی معلومات بھی آپ کو ملتی رہے گی۔ اب یہاں سے ہم تیسرا حصہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، یہ اسٹیپ نمبر 4 ہوگا پلے لسٹ میں، اور تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ ہوگا۔ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ کا سپورٹ رہے گا تو انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو پڑھاتے رہیں گے۔ سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر ویڈیوز کو لائک کر دے تاکہ یوٹیوب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ان ویڈیو کو پہنچائے، اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام حصہ 3 کا پہلا شعبہ، یعنی تعلیم الاسلام کا یہ تیسرا حصہ ہے، اور اس تیسرے حصے میں 2 بھاگ ہے، 2 حصے ہیں۔ حصہ نمبر 1 میں تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد ہمیں پڑھنا ہے، اور حصہ نمبر 2 میں دوسرے شعبے میں ہمیں تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال پڑھنا ہے۔ تو تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے میں الگ الگ 2 اسٹیپ ہیں، تو ہمیں پہلا اسٹیپ آج سے شروع کرنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سوال جواب کے انداز میں بہت ہی پیارے انداز میں لکھا ہوا ہے۔ آج ہم 2 ہی سوال اور 2 ہی جواب پڑھیں گے، اور شارٹ ویڈیو آتی رہے گی، ایک بھی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ تعلیم الاسلام حصہ 3 کا پہلا شعبہ، معروف بھی۔ اب اس کا نام کیا دیا ہوا ہے پہلے شعبے کا؟ تو اس کا نام یہ دیا ہوا ہے تعلیم الایمان۔ اب دیکھ سکتے یہاں پر زبر زیر پیش لکھے ہوئے نہیں رہیں گے، لیکن پھر بھی آپ کو پڑھتے رہنا ہے، مشق کرتے رہیں گے تو آپ پڑھنا بھی سیکھ لیں گے۔ آپ اگر یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں تو زبر زیر پیش ہے نہیں تو ہمیں پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، اردو کہتے ہی اسی کو ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت لگی ہوئی نہیں رہتی۔ تعلیم یہ پیش ہے جو میم کے اوپر ہے، تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید۔ اب توحید کہتے کس کو ہیں؟ سوال، توحید کے کیا معنی ہے؟ توحید کے کیا معنی ہیں؟ اس ہیں کو ناک میں پڑھنا ہے ہلکا سا۔ توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے۔ اب یہاں پر توحید کا معنی جواب میں بتا رہے ہیں، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے، اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ اور زبان سے اس کا، الف کے اوپر پیش ہمیں پڑھنا ہے، اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ توحید 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے کو توحید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، یعنی اللہ ایک ہے۔ پھر آگے کا سوال ہے، بہت ہی آسان ہے، اب آگے بڑھتے رہیے ہمارے ساتھ ساتھ۔ سوال، خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق یعنی ہم لوگوں کو، بندوں کو کیسے علم ملا، کیسے علم حاصل ہوا؟ تو اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ جواب، اول تو انسانی عقل بشرطے کہ
اس شرط کے ساتھ میں کہ وہ عقل صحیح ہو. ایسی عقل نہیں جو صحیح نہیں ہے، جو سمجھدار نہیں ہے، کم عقل ہے، ویسی عقل نہیں، صحیح عقل ہو، خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے. صحیح عقل جو بھی ہوتی ہے اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے. چاہے غیر مسلم لوگ بھگوان کہتے ہیں، ہم مسلمان لوگ اللہ کہتے ہیں، بہت سے کچھ لوگ گاڈ کہتے ہیں، یعنی وہ سبھی لوگ یہی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اگر جس کی عقل صحیح ہے تو ہی، اگر عقل صحیح نہیں ہے تو وہ تو مختلف اللہ کو مانتا ہے، وہ تو شرک کرتا ہے. اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے، سب کا ایک جیسا ہی معنی ہے. عقل مند، حکیم کہتے دانا کو، فلسفی کہتے سمجھدار کو، عقل مند ہوشیار، سمجھدار، سب ایک جیسے معنی ہیں. اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہے. قائل یعنی مانتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہے. ابھی جواب پورا نہیں ہوا ہے، آگے تھوڑا سا جواب اور باقی ہے. دوسرے، یہ تو اول ہو گیا کہ ہر انسانی عقل جو صحیح ہو وہ اللہ کے ایک ہونے کو مانتی ہے. پھر دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو، یعنی اللہ کے جو پیغمبر آئے دنیا میں وہ سارے کے سارے پیغمبر بالاتفاق، یعنی ایسا نہیں اس میں سے کوئی پیغمبر اللہ کے ایک ہونے کو نہیں کہتا، سبھی پیغمبر بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی. سارے پیغمبروں نے مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور سارے انسانوں کو یہ بتایا ہر پیغمبر نے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں، یعنی اللہ کے جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے. اور سارے پیغمبروں نے اللہ کے ایک ہونے کو ہمیں بتایا ہے. پیغمبر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام لاتا ہے. پیغمبر اللہ کی طرف سے جو بھیجا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نبی، پیغمبر. مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سپورٹ کریں، آگے ہمت افزائی کریں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے تو ہمیں بھی ہمت افزائی ہوگی اور ہمیں بھی آگے پڑھانے میں اور زیادہ مزہ آئے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.